کہ موجودہ مسائل کا حل صرف قومی مذاکرات میں ہے۔ اب جبکہ وزیر اعظم نے خود اپوزیشن بینچوں پہ جا کر مذاکرات کی دعوت دے دی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بار عملی طور پہ وہ ماحول بنتا نظر آ رہا ہے جس کی آپ کئی ماہ سے بات کر رہے تھے، یا ابھی بھی دونوں فریقین ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے؟ جی دوران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مذاکرات تو مسئلے کا حل ہے اور مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن مذاکرات جو ہے وہ کسی کو اس پہ پھانسی کے پھندے میں ٹانگ کے تو نہیں کیے جا سکتے، کسی کو الٹا لٹکا کے مذاکرات کیے جا سکتے، یا کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے تو مذاکرات کیے جا سکتے۔ مسئلہ حکومت کا یہ ہے کہ حکومت نے ایک طرف تو حکومت پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، دوسری طرف بنیادی انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، اب تیسری طرف یہ کیسے ہمارے سے مذاکرات بھی کریں۔ تو اس لیے ہمارا جو موقف ہے وقت مذاکرات کا، ایک وقت تو ابھی بھی دیکھیں کیا مذاکرات ہیں، یہ مذاکرات کریں، پھر جب مذاکرات شروع کرو پھر کہتے ہیں جی آپ لکھ کے لائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہی مذاکرات چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے اس کے قواعد اور شواہد لکھ کے لائیں۔ وہی مذاکرات کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں برابری کی بنیاد پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں۔ اب گریوڈ پارٹی اور جو بیچاری مظلوم پارٹی ہے اس نے تو اپنے ظلم کی داستان سنانی ہے نا، نہ کسی کے بنیادی حقوق ریسٹور کرنے ہیں، نہ کسی کو ملنے دینا ہے، نہ کسی کو عدالتی ایکسس دینی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے آپ مذاکرات کریں، یا مذاکرات کسی اعلان کا نام ہے یا مذاکرات کسی عمل کا نام ہے۔ بھٹو صاحب نے مذاکرات کیے تھے 77 کے اندر، تو کیا کیا تھا انہوں نے بھی، جتنی مطلب جیلوں میں بیٹھے ہوئے جو اپوزیشن کے قائدین تھے ان کو لا کے اپنے سامنے بٹھایا تھا، اور جو اس وقت جو کیسز تھے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا، یا ان میں سے ان کو رہا کرا کے سامنے بٹھا کے انہوں نے بات چیت شروع کی تھی۔ اس لیے ہم نے تو تجویز دی ہے اپوزیشن کو کہ بھئی آپ لوگ اپوزیشن کا کردار تو اسمبلی میں ادا نہیں کر رہے، اپوزیشن تو سارا عوام کر رہی ہے، یا جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس حکومت سے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو انہیں آپ میڈیا کے ذریعے کر لیں، میڈیا کے ذریعے جو انہوں نے کہنا کہہ دیں، یہ ان کو کہہ دیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے کوئی نہ یہ بٹھانا چاہتے ہیں، نہ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے اس سٹیٹمنٹ کا کوئی مقصد ہے۔ یہ ایک میڈیا اٹینشن لینے کے لیے ایک نان سیریس سی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب مہربانی کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ اسپیچ رائٹر لکھ دیتا ہے اور وہ دے دیتے ہیں، اور پھر گھر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ جون صاحب، آپ نے کہا اسپیچ رائٹر لکھ کر دیتا ہے، لیکن یہ تو اسمبلی میں آپ سب نے دیکھا کہ وہ اچانک گئے، ہاتھ ملایا، کھڑے رہے، بات کی، اور پھر اس کے بعد یہ چیز بھی آئی کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے کہا ہے اپوزیشن سے، تو پھر آپ اس کو میں کہاں اسپیچ رائٹر آ گیا، یا کہاں سے چیزیں؟ جیسچر تھا جو اسمبلی کے اندر دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، اور آپ اسے ایک نان سیریس ایفرٹ قرار دے رہے ہیں۔ جیسچر کا لفظ آپ نے ٹھیک استعمال کیا، وہ ہمیشہ جیسچر ہی دیتے ہیں، ایکشن نہیں دیتے۔ دیکھیں جی، بات تو یہ تھی، گئے تھے تو وہ کیسے کہ جی آئے ہم مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے ایک مطالبہ کرنے تھا کہ جی ہمیں ہمارے لیڈر سے ملوا دیں، وہ انہوں نے کہنا تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو پہلے پوچھ آئے سب سے پھر آ کے بتا دیں۔ ایسے کیوں اپنا مذاق اڑاتے ہیں اور قوم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک اپوزیشن پارٹی ہے، ان کا ایک لیڈرشپ ہے، اچھی ہے، بری ہے، پسند ہے، آپ تو نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، وہ کہیں گے جی اچھا ہمارے سے مذاکرات کرانے تو ہمارے سے، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ بھٹو صاحب نے تو چور کے سامنے بٹھا لیا تھا، اور مذاکرات کرنے میں کیا مشکل ہے، یہ آج جیل میں چلے جائیں، مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو اسٹیٹمنٹ دینا، اور ایک مطلب فرضی اسٹیٹمنٹ دینا، اور ایک ٹوٹل کی اسٹیٹمنٹ دینا، اس سے وقت کم ہو رہی ہے، اور ویسے تو وقت انہوں نے اپنی چوڑی بھی نہیں ہے، مزید اس کو ریڈیوس کر۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں ہی کہا، جب آپ ابھی بات کر رہے تھے جس طرح کا جی ہائیبرڈ حکومت ہے اور چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ حکومت آئینی نہیں ہے تو پھر 2018 کا بھی حساب کتاب کر لیں، پھر وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، چلیں وہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ تو جو الزام در الزام اور پھر اس طریقے سے باتیں جو بھی ہیں، تو اس کو آپ
کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2024 کی حکومت پر اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو ان کو 2018 کی حکومت کی تشکیل پر بھی اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں جی وہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا حکومت کی تشکیل کے وقت یا انتخابات سے پہلے. رضوانی صاحب اس سے زیادہ بچگانہ استدلال ہو سکتا ہے کرائم سے؟ انفارچونیٹلی مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ رضوانی صاحب یہ دیکھیں گے آپ کے گھر کا پڑا ہوا جو، تو میں آپ کو کہتا ہوں رضوانی صاحب وہ 2 سال پہلے آپ کے گھر میں بھی پڑا ہوا. کین دس بی اے جسٹیفیکیشن فار ہیونگ سم تھنگ ایٹ مائی ہوم؟ مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ماضی کی چوری آج کی چوری کا سوال بن سکتی ہے؟ یہ کیسا پرائم منسٹر ہے؟ مطلب جو پرسوں کی چوری ہے آپ کہہ رہے ہیں آج میں نے چوری کی ہے میں پکڑا گیا ہوں، لیکن میں تو اس وقت تک نہیں چور بنوں گا جب تک وہ پرسوں والا چور جو ہے وہ چور نہیں. وہی آج کی چوری کا فیصلہ آج ہوگا، پرسوں والی کا پرسوں کرنا تھا نا، کیوں نہیں؟ تو اس لیے یہ بہت بچگانہ استدلال تھا. مجھے تو بعض اوقات کامنٹ کرتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں جانتا بہت کم پروگراموں میں ہوں کہ کیا کہوں. جب لیڈرشپ کی ذہنی کیفیت اور ذہنی جو لیول ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی ریزنیبل بات کرنا یا کوئی سینسیبل بات کرنا. بعض اوقات ہارش بات کرنی پڑ جاتی ہے انسان کو، افسوس ہوتا ہے. اچھا دیوان صاحب، چیلنجز تو ہیں پاکستان کو، ملک کو، معیشت کا ہے، دہشت گردی کا ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات ہیں، سیاسی عدم استحکام کی بات ہوتی ہے، خطے میں بدلتی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو نیشنل ڈائلاگ کی بات یہ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہونا چاہیے یا اس میں پارلیمنٹ، صوبے، عدلیہ اور دیگر قومی ادارے بھی کسی نہ کسی شکل میں شامل ہوں یا انہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ 2 فریق ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتی ہے یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اب اس وقت پرابلم یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ ہائبرڈ، اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کے بھی نہیں ہے، ان کو تو اپنی پارٹیاں اپوزیشن. اب ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن اس وقت پیدا ہوئی ہے پاکستان. لہذا ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ پبلک اور تمام اپوزیشن کے جو لیڈرشپ ہے جو کہ اپنے آپ کو اپوزیشن کہتی ہے اور وہ حکومت سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرتے ہیں. اب پرابلم تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم میں کیا ہوا کہ اپوزیشن جا کے حکومت کے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں لگا کہ دھوکہ کس کے ساتھ ہوا اور صحیح کس کے ساتھ ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وقت ایشوز کو ریزالو کرنا ہے تو وہ اپوزیشن سامنے آئے جو اپنے آپ کو حکومت کے رہنما کی اور جو کہ حکومت کے ساتھ پبلک میں ڈائیلاگ. پبلکلی میں نے تو کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ صرف ہو سکتے ہیں تو میڈیا کے ذریعے ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی لباس نہیں، کیونکہ یہ ایک تو لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے وہ کچھ کرنے کے. لہذا عوام میں آگاہی، اور میں نے تو اس وقت یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر اس چیز کو برداشت کر رہی کہ حکومت جو ہے وہ کہے جی کہ ہم تو ہائبرڈ حکومت ہے تو پھر ایک ایسی اپوزیشن کے لیے بھی راستہ بنایا جائے جو کہ ہائبرڈ ہو، جس کو اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تحفظ حاصل ہو جتنا حکومت کو حاصل ہے تاکہ وہ بیچارے بات کر سکے. ویسے آپ دونوں سب حق میں ہیں کہ اپوزیشن ہائبرڈ ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت ہائبرڈ ہے تو پھر علاج اور کوئی نہیں ہے ہائبرڈ اپوزیشن کے علاوہ کہ اپوزیشن جو ہے اسے بھی وہ پروٹیکشن فراہم کی جائے جو حکومت کو فراہم ہوگی یا جو حکومت لے رہی ہے. اور کیا راستہ ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سچویشن کے مارکہ حق ہم نے دیکھیں اپنی سرحدوں سے باہر پاکستان باعزت ہے اور پاکستان محفوظ ہے. پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. کس وجہ سے ہے؟ پاکستان کی افواج کی وجہ سے ہے، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی مڈل کلاس کی وجہ سے، لوور کلاس. لیکن یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے ان کا کہاں رول ہے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اب پاکستان کے اندر بھی مارکہ امن شروع ہو یا مارکہ حق شروع ہو تو پھر آپ کو
ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی ایک مارکہ ہے، کیونکہ وہ تو عوام کا خون چوس رہے ہیں. مطلب اس وقت پاکستان کے جتنے بھی فنڈز کی جنریشن ہے وہ انہوں نے ساری پیٹرول پہ ڈال دی ہے. CT70 والے وہ حکومت کے خرچوں کی بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہے اپنے 70cc موٹر بائک کے اوپر اور FX سوزوکی کے اوپر. تو ان کی تو جائیدادیں باہر ہے، سب کچھ باہر ہے. تو دو چیزیں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جی اگر وہی تحفظ اپوزیشن کو فراہم ہو، اور دوسری بات یہ ہے وہ لوگ جن کی جائیداد، جن کے مسائل، جن کا بزنس ملک سے باہر ہے وہ ملک کی حکمرانی چھوڑ. اچھا دوان صاحب، صرف آپ سے مختصر سا سوال آخری، وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آخر پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیسے لیے جائیں اور کون سے ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ وہ 2-3 سٹیپس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور جو مشہود کیا جا رہا ہے، آپ PTI مشہود کر رہی ہے کہ بانی PTI سے ملاقاتوں کو یا دوسرے معاملات بھی اس مذاکرات میں شامل ہونے چاہیے، اور یہاں پر آ کر حکومت ایک بڑا سوال پیدا کر دیتی ہے. اچھا دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، یہاں پہ حکومت کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے چیزیں کرنے کے حوالے سے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، اور آپ کا آخری کمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا آخری کامنٹ تو یہ ہے کہ حکومت کسی صورت میں بھی کسی ریکنسیلیشن کی موو کو نہیں چلنے دے، کیونکہ اگر کوئی ریکنسیلیشن کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو ختم ہوتا ہے. لہٰذا پہلی CBM جو ہونی چاہیے وہ کہ اس وقت ملک کے اندر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ فارم کی جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ایک آئین کے مطابق ایک نیشنل گورنمنٹ قائم کرے، نیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے، جس کے بعد ملک کے اندر بلدیاتی ادارے، ملک کے اندر آئندہ انتخابات اور جتنے بھی اس قسم کے امور ہیں ان کو سیٹل کر کے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. کیونکہ یہ حکومت نہ اکنامیکلی ڈیلیور کر سک رہی ہے، نہ گورننس کے ریفرنس سے ڈیلیور کر رہی ہے، نہ عوام کو کسی قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں کانفیڈنس دے پا رہی ہے. لہذا اس وقت راستہ یہی ہے کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ فارم کی جائے جس کے تحت ملک کے اندر ایک دفعہ نئے انتخابات سے لے کے بلدیاتی اداروں کے قیام سے لے کے وہ تمام امور جو کہ آئین میں ہیں اور لاقانونیت کی وجہ سے لاگو ہیں ان کو لاگو کرتے ہوئے ملک کو آگے بڑھنا اور عوام کو امپاور کرنے کا پلان.